بریک کے بعد خوش آمدید. بات ہو رہی تھی ایجوکیشن پہ. اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جمال صاحب, ٹھیک ہے ٹیچرز پڑھے لکھے دستیاب نہیں ہیں, لیکن وہ جو اسکولز پرائیویٹ بنے ہوئے ہیں ان کا تعلیم پہ اتنا رجحان کم دیکھا جاتا ہے جتنا بزنس کو, کہ اگر میٹرک انٹر پاس ٹیچر ہوگا تو اس کو سیلری کم دینی ہوگی اور فیسز تو وہی ہیں, فیسز میں تو کوئی سمجھوتا نہیں ہے. تو پھر حکومت کا اس پہ فرض نہیں بنتا کہ کم از کم ایک ایسا ادارہ ہو جو جا کے اسکولوں کی چیک اینڈ بیلنس تو کرے کہ جو وہاں پہ ٹیچر پڑھا رہے ہیں وہ کتنے تعلیم یافتہ ہیں؟ سر, گورنمنٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہی یہ پرائیویٹ اسکولز چلاتے ہیں اور یہ باقاعدہ ایک پورا مافیا ہے جو آپریٹ کر رہا ہے, جن کا مقصد صرف بزنس کرنا ہے اور آپ کی جو نوجوان نسل ہے اس کو اسپوائل کرنا ہے. آپ دیکھیں جو دیگر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ ہوتی ہیں ایجوکیشن کے اوپر, کوئی فوکس نہیں ہے, کوئی کوالٹی آف ایجوکیشن نہیں ہے. وہی پرانا کورس جو صدیوں پرانا کورس ہے وہی پڑھایا جا رہا ہے. کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن یا کوئی اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف ہمارا کوئی رجحان ہی نہیں ہے. پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس کے اندر, اکیڈمیز کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنے گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس کو یا اسکولس کو, اکیڈمیز کو وہ اتنا فیسیلیٹیٹ کریں, وہاں پہ جو ٹیچر یا جو فیکلٹی ہو اس کو اس طرح سے ٹرین کرے کہ وہ کوالٹی آف ایجوکیشن ہمارے نوجوان نسل کو دے پائے. اچھا, جمال صاحب نے کہا, شکیل صاحب, کوالٹی آف ایجوکیشن. وفاقی حکومت کے منشور میں یہ بھی شامل تھا کہ ایک تعلیم ہوگی, غریب امیر کا بچہ ایک ہی نصاب پڑھے گا. اپریل میں اس کے ثمر عوام تک جائیں گے, یہاں تک اطلاعات تھیں. ابھی تک نظر ہی نہیں آ رہا کچھ. کیا یہ ہو پائے گا؟ نہیں, یہ نہیں ہو پائے گا. نہیں, یہ بالکل نہیں ہو پائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, جب کوالٹی آف ایجوکیشن کی آپ بات کرتے ہیں تو میں اس کو کوالٹی آف ایجوکیشن نہیں بلکہ کاسمیٹکس آف ایجوکیشن کی بات کرتا ہوں. تو پی ایم صاحب نے کہا ایک نظام, مطلب مدارس اور او لیول اے لیول سب ایک ہو جائے گا. یہ ممکن ہے؟ نہیں, اگر وہ ایسا ہو بھی جائے, چلیے حکومت کوئی ایسا میکنزم بنا بھی لیتی ہے, تو جو ہزاروں کی تعداد میں جو گورنمنٹ اسکول ہیں, اب تو خیر وہ چار دیواری رہ گئی ہے, کمرے رہ گئے ہیں اور وہ فعال نہیں ہیں. تو اگر وہی فعال ہو جائیں تو معاملات جو ہے وہ کافی بہتر ہو جائیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ مجھے تو حیرت ہوتی ہے, اسکول چھوڑیں, اب تو کالج فعال نہیں ہیں گورنمنٹ کے, تو اب وہ فعال نہیں ہیں. تو کس طرح سے آپ کیا توقع کرتے ہیں اگر یہ نظام, دیکھیے جب تک اگر آپ کو تعلیم حاصل کرنے کا شوق ہے اپنے لیے, دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی آپ کو. اپنے بچے کے لیے کوئی نہیں روک سکتا, بشرطے کہ آپ تعلیمی حاصل کرنا چاہتے ہو. آپ کاسمیٹکس اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ روتے رہیں. کاسمیٹک تو جو عام طور پہ چہرے پہ لگائی جاتی ہے وہی مہنگی ہوتی ہے, اور اس کے لیے پھر آپ خواتین بن سنور کے جاتی ہیں تقریبات کے اندر, اور 50,000 روپے کا میک اپ خرچ کرنے بعد بھی پوچھتی ہیں شوہر سے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں, ٹھیک تو لگ رہی ہوں نا. تو بھائی تعلیم کا بھی یہی ہے. تو اگر آپ کاسمیٹک ایجوکیشن کی طرف جائیں گے تو یہ مسائل تو برقرار رہیں گے, اور اگر آپ اس حقیقی علم کی طرف قدم بڑھائیں گے تو آپ بے فکر رہیں, کوئی آپ کی جیب پر وہ گرا نہیں گزرے گی. کبھی آپ کسی جو کباڑ میں کتابیں بک رہی ہوتی ہیں نا, تو وہاں پہ جو علمی کتابیں ہیں, دیوان غالب شاید آپ کو 15-20 روپے مل جائے گا, علامہ اقبال بھی آپ کو شاید 40-50 روپے میں مل جائیں گے. وہ جو آپ کو 300 یا 1000 روپے کے جو رسائل ملیں گے نا, وہ جو آپ کے اخلاق کو بگاڑنے والے رسائل ہوں گے وہ ملتے ہیں اتنی قیمت میں. مطلب کی پرائس بھی ان کے زیادہ ہے. وہ اتنی قیمت میں ملتے ہیں, خریدار کوئی نہیں ہوتا نا. اگر آپ علم کے طلبگار ہیں تو آپ کا یہ سوال بنے گا ہی نہیں کبھی بھی. بھائی یہ تو مطلب ہم جدید دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس وقت تو ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے, لائبریریاں لاکھوں کتابوں تک آپ کی رسائی موجود ہے, اور پھر یہ شکوہ ہو کہ جی ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے. تو یہ تو بات ہی بڑی عجیب سی ہے. اس پہ گورنمنٹ کیا کرے گی؟ نہ گورنمنٹ کرنے کام ہے. یہ بچے آپ کے ہیں, آپ کو محبت ہونی چاہیے اپنے بچوں سے. آپ ان کو اگر تعلیم یافتہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ ایک کوٹری بند کر دیں, دیکھیں تعلیم حاصل ہوتی نہیں ہوتی ہے ان کو, بشرطے کہ آپ حصول علم کے لیے آپ سنجیدہ ہوں. کیا بات ہے جمال صاحب, آگے بڑھ. جی جی جی, چاہوں گا سب سے بڑا جو قصور ہے وہ ہمارے پیرنٹس کا ہے اس کے اوپر. وہ اس طرح سے ہے کہ ہمارے یہاں پہ ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو گیا ہے کہ کوئی اے لیول یا اے لیولز اسکول کروانے والا ہوگا, یا کوئی بڑا اسکول ہوگا جس کا نام بہت زیادہ ہے, جہاں پہ سب سے زیادہ ایکٹیویٹیز ہوں گی, ہم اس کو جو ہے نا سب سے زیادہ پریفر کرتے ہیں. ہمارا مائنڈ سیٹ آج بھی وہی پرانا مائنڈ سیٹ ہے, غلامی والا ذہن. ہم اس سے ابھی تک نہیں نکلے. ہم اچھی ایجوکیشن کی طرف ابھی تک آئے ہی نہیں, ہم نے اپنی اسکل ڈیولپمنٹ ہی نہیں کی ابھی تک. لیکن میں آپ کو آسانی کے لیے بتا دوں,
کہ جو موجودہ نوجوان ہے وہ نہ اردو کا رہا نہ انگریزی کا رہا. اچھا. ٹھیک ہے, اس کو نہ تو انگلش آتی ہے نہ اردو آتی ہے. اب وہ لیٹن کریکٹر کے اندر اپنی بات لکھتا ہے جس کو رومن اردو کہتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی اور ہے. اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتا ہے. سر جتنی بڑی یونیورسٹی سے پڑھا لکھا لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی, آپ اس سے کہیں لیٹر لکھ کے دیں, ان کو لیٹر لکھنے نہیں آتا, اس کا فارمیٹ ہی نہیں پتا. تو یہ ہماری ایجوکیشن ہے. ٹیچر ٹریننگز نہیں ہو رہی یا پیرنٹس. سر اس میں ٹیچرس کا قصور بھی نہیں ہے کمپلیٹلی, اس میں قصور جو ہے وہ ہمارا اپنا سب سے زیادہ ہے. ہم پراپر طریقے سے جو ہے نا اسکول کو کوالٹی آف ایجوکیشن ہم دیکھتے ہی نہیں ہے نا, ہم تو صرف نام کے پیچھے جاتے ہیں. لیکن اگر سر گورنمنٹ چاہے خوبصورت عمارتیں بنائے, خوبصورت فرنیچر وہاں پہ رکھے, ابھی بھی آپ جائیں کالج میں, جیسے شہیل صاحب نے کہا کالج تو مطلب اب جائیں تو ایجوکیشن تو فری ہے, ٹھیک ہے, اپریشیٹ سے حکومت نے ایجوکیشن فری کی انٹر تک, لیکن عمارتیں آپ جا کے دیکھیں اور کالجوں میں کچرا پڑا ہوا ہے, خستہ حال ہیں, اور ٹیچرس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے, نہ ان کی ویئرنگ کا پتہ ہے, بیٹھے ہوئے وہاں کچہریاں لگ رہی ہیں. ان چیزوں پہ امپروومنٹ ہونا ضروری ہے, لیکن میں یہاں پہ پھر بھی ایک بات آپ سے یہی کہوں گا کہ جو ایجوکیشن حاصل کرنا ہے نا سر, اس کے لیے ان چیزوں کی ضرورت بالکل بھی آپ کے لیے اہم نہیں ہے. آپ ایجوکیشن, ان بھائی کی جو بات ہے کہ آپ ایک بند کمرے میں بھی حاصل کر سکتے ہیں, کتابوں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے آپ اسکول کالج یونیورسٹی جا کے ہی تعلیم حاصل کریں. کیا میسج دیں گے, کیا پیغام دیں گے ہمارے آنے والی یوتھ کو, کس طرح ملک و ملت کی خدمت میں اپنا حصہ ڈالیں, کس طرح لائف کو لے کے چلیں گے؟ سر سب سے پہلے تو میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ آپ اپنی اسکل ڈیولپمنٹ پر فوکس کریں. جو ہماری ٹیکسٹ بکس ہیں آپ ان پر اتنا زیادہ فوکس نہ کریں. ایک تھیوری میں اور ایک پریکٹیکل میں بہت فرق ہوتا ہے. جو آپ کتاب میں پڑھتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی پریکٹیکل لائف میں بھی آپ کریں. پریکٹیکل لائف میں سینیریو بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے, بزنس کا انوائرمنٹ بالکل ڈفرینٹ ہے ہمارے ملک میں. آپ جو ACCA یا CA کی جو بکس پڑھتے ہیں یا جو وہاں پہ اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس پڑھتے ہیں, ایگزیکٹلی ویسا اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس ہمارے پاکستان میں کارپوریٹ لیول پر بھی فالو نہیں ہوتا. اگر ہم اس کو فالو کرتے ہیں تو کافی جگہوں پہ لوپس کی وجہ سے وہ کمپنی فائنینشیل لاس کرتی ہے. تو ہمارے یہاں پہ جو ہمارا ایک طریقہ کار ہے, اور ہمارے یہاں جو ہماری ایک اپنی جو ایجوکیشن ہے اس کو ہم نے امپروو کرنا ہے, ساتھ میں ہم نے اپنی اسکل ڈیولپمنٹ کرنی ہے. دوسری بات, ایک وقت تھا مسلمانوں کا جو بغداد شہر تھا وہ علم کا مرکز تھا, باہر سے لوگ وہاں پہ تعلیم حاصل کرنے آتے تھے. ہماری وہ کوالٹی آف ایجوکیشن یا وہ اسکلز کہاں گئی؟ وہ ہمیں گاڈ گفٹڈ ہی تھیں, ہم نے کہیں سے حاصل تو نہیں کی تھیں. ایسا ہی ہے, ہم نے خود اس کے پیچھے محنت کی تھی, ریسرچ کی تھی, ڈیولپمنٹ کی تھی. تو آج ہم ان چیزوں میں پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ ٹھیک ہے شکیل صاحب, فیوچر گائیڈنس موسٹ امپورٹنٹ. آج کا نوجوان سمت کا تعین کر رہا ہوتا ہے, میں نے ادھر جانا ہے, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے وہ کرنا ہے, تو کتنی اہم ہے اور کیا پیغام دیں گے؟ اپنی قوت مشاہدہ کو بڑھائیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو انہوں نے اپنا پیغام دیتے ہوئے بات کی, بالکل درست بات کی کہ جی اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف فوکس ہونا چاہیے. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو روایتی طریقہ تعلیم میں نہیں بتائی جاتی. مثال طور بزنس کی طرف آپ آ جائیں, بھائی ہماری سوسائٹی کا جو ایک طریقہ ہے چیزیں فروغ کرنے کا, خریدنے کا, وہ ہماری یونیورسٹیز میں نہیں پڑھایا جاتا. ریکوری کیسے کریں گے؟ چلیں اچھا بتائیں. بینکوں نے بدماش رکھے ہوئے کہ ریکوری کے لیے یہ طریقہ بتایا جاتا ہے کہیں یونیورسٹی کے اندر کہ جی یہ بھی سیکھ لیں ذرا, آپ نے کسی دھمکیاں میں کال کرنی ہے کس نے. تو بینک جیسا ادارہ بھی جو ہے اپنی ریکوری کے لیے جو ہے وہ جس طریقے کو اختیار کرنے مجبور ہے. تو معاشرے میں جو رائج چیزیں ہیں ان کا مشاہدہ بہت اہم ہے. آپ کسی ہنر کو سیکھ رہے ہوں یا کوئی بزنس کر رہے ہوں, اگر آپ کی قوت مشاہدہ ہے تو علم, بزنس, سماجیات, سیاسیات ہر جگہ آپ درست ہو جائیں گے. چلیں جی, اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاد و آباد رہے, ساجد حسین کو اجازت دیجیے. ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.